السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل اینڈ اندر ویڈیو. آج ہم بات کریں گے ایک ایسی نماز کی جو زمین میں پڑھی جاتی ہے مگر جس کی آواز سیدھے عرش تک جاتی ہے. یس جی ہاں، وہ ہے نماز تہجد. کچھ لوگ اسے میریکلز آورز کہتے ہیں. یہ وہ وقت ہے جب بندہ رب سے بہت قریب ہوتا ہے. آج میں بتاؤں گی اس کا مکمل طریقہ. کیا یہ نماز اوروں نماز سے الگ ہوتی ہے یا پھر ویسی ہی ہوتی ہے، اور اس کی نیت کیسی ہوتی ہے، دعا کیسے قبول ہوگی، اس کا کوئی الگ پروسیس ہے کیا، اور کون سی صورت اس میں پڑھیں گے، وہ ساری چیز میں بتاؤں گی. تو پلیز صرف ایک ریکویسٹ ہے، ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ مجھے بھی انسپریشن ملے آپ لوگوں سے کہ آپ نے پورا دیکھا، اور میں انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیوز بناؤں گی. تو سب سے پہلے، اور کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو پلیز مجھے کامنٹ کریں. انشاءاللہ میں ہر ایک کا رپلائی کروں گی، کوشش کروں گی پورا رپلائی کرنے کا. تو یہ وہی نماز ہے جس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. تو آف کورس آپ بھی جاننا چاہتے ہوں گے کہ کون سی نماز ہے اور کیسا پڑھا جاتا ہے. تو میں آپ کو بہترین طریقے سے اور بہت آسان لفظ میں سمجھاؤں گی. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے. میں زیادہ الجھاؤں گی نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں تہجد ہے کیا. علماء کہتے ہیں نا، تہجد میں مانگی گئی دعا ایک ایسے تیر کی طرح ہے جو کبھی بھی نشانے سے نہیں چکتی. مطلب آپ کو دعا اگر چاہیے قبول کروانی ہے تو آپ اس نماز تہجد میں مانگو، وہ انشاءاللہ قبول ہوگی. اور سب سے حیرت کی بات ہے، اس وقت خود اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مغفرت چاہے کہ میں اسے بخش دوں. سبحان اللہ. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتے ہیں. سوچو ذرا، خود رب العالمین بلا رہے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا، اور ہم سو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، علماء یہاں تک فرماتے ہیں اگر کسی کو واقعی کوئی چیز شدت سے چاہیے، مطلب اس کو چاہیے ہی چاہیے، اور وہ تہجد نہیں پڑھتا تو وہ چیز اسے حقیقت میں چاہیے ہی نہیں. کورس اگر اسے چاہیے ہوتا شدت سے، ہر جگہ تو وہ بول رہا ہے جا کے مجھے یہ چاہیے مجھے چاہیے، لیکن وہ تہجد میں نہیں مانگ رہا ہے تو اصل میں اس کو وہ چیز چاہیے ہی نہیں. کیونکہ جسے سچی طلب ہوتی ہے، مطلب کہ مجھے یہ چیز چاہیے، کوئی بھی دنیا کی آسائش ہو یا پھر آخرت کی، وہ نیند قربان کر کے رب کے آگے گڑ گڑاتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی ایسے چیز کا حکم نہیں دیتے جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو. اللہ کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتے جو بربادی یا تکلیف کا سبب بنے. اللہ جو بھی حکم دیتے ہیں اس میں بے شمار فائدے ہوتے ہیں، چاہے ہم انہیں جانیں یا نہ جانیں. اور تہجد کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھے. ہم لوگ تو سونے میں گزار دیتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نماز تہجد پڑھے ہر دن ہر وقت. یہ وہ وقت ہے جب تم خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگو، وہ تمہیں تمہاری خواہش سے بھی بہتر عطا کرے گا. ہر دکھ، ہر آزمائش، ہر درد کا علاج تہجد میں ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا عطا کرتا ہے کہ تم اپنے سارے کام بھول جاتے ہو. وہ تمہارا رب ہے، سب سے زیادہ مہربان ہے، سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اپنے ٹوٹے دل کو ہر رات تہجد میں لے جاؤ، اللہ سے مدد مانگو، وہ تمہیں طاقت بھی دے گا، رہنمائی بھی دے گا، اور دل کا سکون بھی. تمہاری تہجد کی دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور اگر بظاہر قبول نہ بھی ہو تو اللہ تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کرتا ہے. اللہ ہمیں تہجد کی توفیق دے اور ہمارے جائے نماز ہماری راتوں کو ساتھی بن جائے انشاءاللہ. دیکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کھڑے ہوتے. جب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے پاس گناہ بھی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں. دیکھیں، یہ ہو گیا تعریف. تہجد میں کیا نہیں ہوتا ہے، ساری چیزیں قبول ہونے کا وہ اکلوتا ذریعہ ہے. اگر ساری چیزیں بند ہو تو یہ اکلوتا ذریعہ ہے. خیر، اب تہجد کا وقت دیکھیں. تہجد کا وقت رات کا آخری پہر ہے، یعنی فجر سے تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے. یہ وہ لمحہ ہے جب دنیا خاموش ہوتی ہے اور آسمان جاگ رہا ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کوئی مانگنے والا، اور فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس نے اس لمحے کو رب کو یاد کیا، کون اس لمحے میں اللہ کو یاد کر رہا ہے، کھڑے ہو کے نیند کو چھوڑ کے رب کو یاد کر رہا ہے. اور اب بات کرتے ہیں نیت کی. دیکھیں، تہجد فرض نہیں، یہ نفل ہے، لہٰذا نیت عام نفل نمازوں کی طرح ہوگی. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں ارادہ ہی کافی ہے. سپوز دیٹ ہم 2 رکعت نفل کر رہے ہیں تو آپ ایسا بھی بول سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز تہجد کی صرف اللہ کی رضا کے لیے، میرا مقابلہ شب کا اللہ اکبر. یا پھر آپ نیت ہی میں سوچو میں نفل پڑھ رہا ہوں 2 اللہ کے لیے، بس یہ بھی کافی ہے. پھر وہی الحمدللہ کے بعد آپ کوئی صورت پڑھیں، جیسے آپ نفل نماز کیسے پڑھتے ہیں بس ویسے ہی پڑھنا ہے. کوئی اور اسپیسیفک اس کا طریقہ نہیں موجود ہے کہ آپ
ये सूरत पढ़ें, ये सूरत पढ़ें। अगर आपको लंबी सूरत याद है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, आप वो पढ़ें। अगर छोटी भी याद है, बस उसे दिल से पढ़ना ज़रूरी है, आप वही पढ़ लें। और हाँ, जब आप सजदे में जाते हो ना, तो उस सजदे को लंबा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे करते थे ना, तो इतने लंबे करते थे, ये सहाबा समझते थे कि शायद आप सल्लम का विसाल हो गया है। तो देखें, सजदा आप सोचे कितना लंबा करते होंगे, तो एटलीस्ट उसका आधा से आधा तो एटलीस्ट हम लोग कर ही सकते हैं ना। तो मैं फिर कह रही हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम सब तहज्जुद पढ़े। कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना। देखिए, तहज्जुद में सजदा दिल के वजन से किया जाता है। सुबहान रब्बियल आला कम से कम 3 बार पढ़ते हैं सजदे में, ऑफ कोर्स। लेकिन आप तहज्जुद में चाहो तो 11 मरतबा, 21 मरतबा, आप जितना पढ़ सकते हो, ये दुआ है तो आप इसे पढ़ते रहो। या फिर आपको कोई भी दुआ याद है वो पढ़ सकते हैं।